آج کچھ باتیں کرنی جن باتوں سے حضور علیہ السلام ناراض ہوتے. ایک تو کافر مشرک کی بات, ایک میں نے حدیث تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہے, حضور علیہ السلام کے غلام ہے, اور نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے. مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر بار بحث کر رہے تھے. کون؟ ہماری طرح کے ان پڑھ بندے نہیں جو پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین پہ بات کرنے, جس چونک میں بیٹھتے ہیں اور 5-7 مسئلے سب نے یاد کیے, کہتے مولوی نو کی پتہ ہے, انہوں کی خبر ہوئی, ان کو کیا پتہ ہوتا ہے. مجھ سے سنو, سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں, شیخ القرآن کی 2-4 ڈگری اس جیب میں, شیخ الحدیث کی اس جیب میں. مولوی بیچارے کو کیا پتہ, وہ تو روٹی کھاتا رہے 8 سال مدرسے میں, اس کو کیا خبر. اپنی مرضی کا مسئلہ, اپنی مرضی کا فتویٰ. اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے, رائے دینے آتے ہیں. 2-4 بندہ رائے ہمیں بھی دے جاتا, کہتا ہے جناب اس طرح کیا کرو لوگوں کو, جب لوگ آپ کے, بلکہ لوگ بتاتے ہیں یہ باتیں سنایا کریں, وہ والی بات ہے نا بیان کیا کریں. میرے بھائی سنیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مسجد نبوی میں, تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب آئے, حضور علیہ السلام نے سن لیا, اور میں نے حضور کے چہرے پہ کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کا انگارہ سرخ ہوتا ہے. جلال نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر. حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو, کیا باتیں. بول پڑے بریلی کی امام, کہنے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے, غضب سے ان کے خدا بچائے. کیا باتیں کر رہے ہو, تقدیر پہ بحث کر رہے ہو. یا رسول اللہ گفتگو کر رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا تم سے پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھیں. فرمایا خبردار, کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی, جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں. کسی کو یار جلال فرماتے, ہر آدمی آج بات کر رہا ہے, ہر آدمی بحث کر رہا ہے, ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے. جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلاں کو ٹھیکیدار ہے, مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں. ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے, کس نے منع کیا ہے. جب تو ٹی وی پہ گیا تھا نا, اینکل پرسن بنا تھا, تو تو نے صحابت کی ڈگریاں دی تھی. پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے ایم اے کیے, وہ تو نے جمع کرائی. تو دین پہ بحث کرنا, ہمیں بھی کوئی ڈگری دکھا, تو نے کہاں سے پڑھا ہے. وہ بات سنا, تو کس کا سرٹیفکیٹ, تو اپنی سند ثابت کر. ایسے ہی بات کرنے کی اجازت کیسے دے دی جائے گی. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمائی. جلال فرمایا حضور نے, جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے, تکرار کرتا ہے, بانج علموں جو کرے فقیری, وہ کافر مرے دیوانہ ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے. دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے ادب پہ فرمایا, بے ادب پہ. ابو داؤد ابن ماجہ سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں نکلے, گلی میں نکلے, ایک آدمی کو دیکھا, اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا. کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سمت, سیدھے پیر کی. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا, چلو کعبے کو پیر کی تو پھر کیا ہے. وہ جی یہ کہاں لکھا ہوا کہ کعبے کو پیر نہیں کرنا چاہیے, کس حدیث میں لکھا ہے. آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں, یہ سیاق کی روایت عرض کر رہا ہوں, کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھیں. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر, اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر, اور اگر دنیا میں رہنا تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, جب اس نے کعبے کی طرف نہیں, کعبے کی سمت کی طرف. کعبہ تو مکے میں ہے نا, اور بات مدینے کی ہو رہی ہے. منہ کر کے تھوک دیا اس نے. اب تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ یہ پڑھائے, آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا, تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ, کہنے لگے جس محبوب کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری امامت سے منع فرما دی ہے. نماز والے نبی نے منع کر دی, تو نہیں پڑھائے گا. بھاگا حضور کے دروازے پہ, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے, تو نے بے ادبی کی ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا. فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا. جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے, معافی مل گئی اسے معافی, لیکن امامت کی اجازت نہیں اسے ملی. کعبے کی بے ادبی جو کرے وہ امامت کے قابل نہیں, تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے, جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے,
جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کے ذرا بے ادبہ مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب نے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا۔ ایک روایت